جس طریقے سے انہوں نے اسلام پھیلایا، اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد سب سے بڑی اس کی جدوجہد، اس کی خواہش، اس کی تمنا کیا ہے کہ میری بیوی مسلمان ہو جائے، میری ماں مسلمان ہو جائے، میرا باپ مسلمان ہو جائے، میرا بیٹا مسلمان ہو جائے۔ عبد المالک مجھے مبارکباد دو، آج میری ماں نے 20 سالہ جدوجہد کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے۔ یعنی یہ ایک واقعات نہیں ہے، او میرا باپ جو ہے وہ مر گیا، وہ ہیل فائر کے اندر جائے گا، جہنم کا ایندھن بن گیا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے، مرتے دم تک میں جدوجہد کرتا رہا، میں کوشش کرتا رہا۔ مولانا عبد القدوس صاحب، میری زندگی کے اندر کچھ لمحات ایسے بھی آئے اور آتے ہیں جن میں بڑا جذباتی ہوتا ہوں۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں بڑا رویا، میں نے کہا کہ یہ اسلام کی بیٹی کی شادی ہے۔ تو پہاڑی کے اوپر اس کا گھر تھا، غرناطہ شہر دور سے نظر آتا تھا۔ عبد الغنی مجھے کو پکڑ کے ایسے پکڑ کے نا میرا بازو، عبد المالک یہ جو تمہیں چرچ نظر آ رہا ہے یہ مسجد تھی، یہ مسجد تھی، یہ مسجد تھی، یہ مسجد تھی۔ اب ہمارے شیخ، ہماری جماعت کے امیر فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ وہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطابات سے، اپنی مفید نصیحتوں سے، اپنے پیارے جملوں سے ہمارے دلوں میں ایمان کی بہار کو منور کریں۔ فلیتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ عزت مآب جناب حضرت مولانا توصیف الرحمن راشدی صاحب، معزز علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، محترم دوستوں، عزیز ساتھی اور بھائیوں، یقیناً یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں آپ حضرات سے کچھ دیر کے لیے مخاطب ہوں، کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کچھ ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور ہمارے لیے کچھ ایسی مثالیں قائم کیں، ہمارے لیے کچھ پیغامات چھوڑے، ہمارے اپنے ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کی تلقین کی۔ عزیزو، بغیر کسی تمہید کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر دن جو گزر رہا ہے اسلام کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں، ان کے اوپر اور زیادہ چیلنج، دنیا جو ہے وہ کسی
صورت میں نہیں چاہتی ہے کہ اسلام آگے بڑھے، اسلام پھیلے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اگر ہم گزشتہ صرف 15-20 سال پہلے اور اب کے حالات کا جائزہ لیں تو آدمی بالکل یہ نہیں، کچھ ہوتی ہیں چیزیں مبالغے کی یا خطابت کے انداز میں اسٹیج کی باتیں، یہ نہیں ہے بات، بلکہ میں تو آپ کو امر واقعی یہ بات کا عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر عیسائیت کے مقابلے میں 26 گنا زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا توصیف الرحمان راشدی جیسے اور ہمارے جو علماء کرام بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جدوجہد، ان کی محنت اپنی جگہ، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں اسلام کی اپنی جو قوت ہے، اسلام کی جو اپنی طاقت ہے، ہمسیلف اس کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے اس دعوت کے اندر کہ اپنی دعوت کے بلبوتے پہ اسلام پھیل رہا ہے۔ ہم نے اپنی وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی جو ہمیں کو کرنی چاہیے تھی، ہم اپنی انتہائی ذمہ داریوں کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نالائق ہیں، بہت پیچھے ہیں، بڑے کمزور ہیں، لیکن بطور خاص میں یہ عرض کروں گا کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جو ہماری طرح کے نہیں بلکہ نو مسلم ہیں، ان کی جو جدوجہد ہے، جس طریقے سے انہوں نے اسلام پھیلایا، اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد سب سے بڑی اس کی جدوجہد، اس کی خواہش، اس کی تمنا کیا ہے کہ میری بیوی مسلمان ہو جائے، میری ماں مسلمان ہو جائے، میرا باپ مسلمان ہو جائے، میرا بیٹا مسلمان ہو جائے۔ عبد المالک مجھے مبارکباد دو، آج میری ماں نے 20 سالہ جدوجہد کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے۔ یعنی یہ ایک واقعات نہیں ہے، او میرا باپ جو ہے وہ مر گیا، وہ ہیل فائر کے اندر جائے گا، جہنم کا ایندھن بن گیا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے، مرتے دم تک میں جدوجہد کرتا رہا، میں کوشش کرتا رہا۔ عزیزو، یہ ایک ایسی تڑپ ہے، یہ ایسی مسلسل جدوجہد ہے کہ بطور خاص، اور ہم جو کہ مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں پیدائشی طور پر، بیشتر ہمیں صرف توجہ ہی نہیں ہے، کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں ہے، الا ماشاءاللہ من رحم ربی۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ دین جو ہے، یاد رکھیے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے اس نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس دین نے میرے عزیزو غالب ہو کے رہنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ساری طاقتیں جو ہیں وہ چاہیں اسلام غالب نہ ہو، اسلام کو اللہ نے غالب کرنا ہے، اس نے غالب ہو کے رہنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ دین جو ہے مسلسل پھیل رہا ہے۔ اس کے لیے وہ دعات، وہ علماء کرام، وہ لٹریچر، اور آج تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ دعوت کے میدان کے اندر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ مسلمان اسلام جو قبول کرتے ہیں وہ کس قسم کے آزمائشوں سے، کس قسم کے امتحانات میں سے گزرتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ہم نے کوالالمپور کے اندر دفتر کھولا ہوا ہے، دارالسلام کی برانچ، آج سے کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک دن دفتر میں گیا ہوا تھا تو وہیں ہم نے، دفتر کافی الحمدللہ بڑا تھا، ہم نے وہیں، مسجد دور تھی تو ہم نے وہیں پر مسلے وغیرہ بچھا رکھے تھے، وہیں ہم نماز پڑھتے تھے۔ میں نے وضو کیا تو ہمارا جو وہاں کا مینیجر تھا اس نے کہا کہ ایک خاتون کا فون آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ہاں کہہ دوں۔ میں نے کہا ٹھیک، آ جائے۔ ہم نے نماز شروع کر دی، ظہر کی نماز۔ میں نے ظہر کی
نماز جماعت میں نہیں کرائی، پیچھے ہمارے 2-3 لڑکے جو ہمارے ملازم تھے وہاں پر سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ سلام پھیرا، بیٹھ گیا، میں نے پوچھا بیٹی کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگی میرا نام فاطمہ ہے، ہندوستان بنگلور سے میرا تعلق ہے، اور اس کو اردو زبان نہیں آتی تھی، انگلش میں ہی گفتگو ہوتی رہی۔ اس نے کہا انکل میں بنگلور کے ایک انتہائی امیر باپ کی بیٹی ہوں، میرا باپ ہندو برہمن، میں نے انجینئرنگ کی ہوئی، اور وہاں پہ ایک میرا والد اور میں اور صرف میری ایک بہن ہے، ہم 2 بہنیں ہیں بس، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، اور میرا باپ جو ہے میں نے پہلے جیسے عرض کیا بنگلور کا امیر ترین آدمیوں میں سے ایک، وہ بھی انجینئر ہے، میری بہن بھی انجینئر ہے، میں بھی انجینئر ہوں، اور ہم وہاں پر ایک پرچہ نکالتی تھی جس کا میں ایڈیٹر تھی۔ میں نے کہا بیٹی پھر کیا ہوا؟ ہندوستان ملیشیا کے اندر ایک تنظیم ہے جس کا نام الخادم ہے، اس کے جو انچارج ہیں یا اس کے چیف کہہ لیجئے یا اس کے امیر کہہ لیجئے، ان کا نام حسین جی ہے، ہمارے دوست ہیں اچھے، جو لوگ پیس ٹی وی دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، حسین جی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر آتے ہیں، اپنی تقاریر وغیرہ کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگی کہ یہ حسین جی ملیشیا سے لیکچر دینے کے لیے ہندوستان آئے بنگلور میں، تو ہماری بہت ساری سہیلیاں، بہت سارے مسلم غیر مسلم سب جو ہیں وہ پروگرام کے اندر ہو کہ چلو بھی لیکچر ہے، چلو بھی مسلمانوں کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں جس طریقے سے، کیونکہ پڑھی لکھی تھی، انجینئر تھی، کہنے لگی میں بھی وہاں چلی گئی۔ میں نے شیخ حسین جی کا لیکچر سنا تو پھر وہیں پر جو ہے وہ میں نے کیا کہتے ہیں نقد دل ہار دیا۔ کہنے لگی پھر میں نے جب حق کی آواز سنی، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اسلام کو قبول کروں گی، لیکن اسی مجلس کے اندر میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی انکل پھر یہ ہوا کہ جب میرے والدین کو پتا چلا تو میں اپنے والدین کی انتہائی زیادہ محبوب بیٹی تھی، میری ایک ہی بہن، اور ہم دونوں بہنوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہم ہمیشہ اکٹھی سوتی تھی ایک بیڈ کے اوپر۔ جس دن میں نے اسلام قبول کیا اور میرے والدین کو پتا چلا، اس دن ہوا کا رخ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو میرا وہ گھر جس کی میں آدھی کی مالک تو تھی نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا جاؤ، ایک ہی راستہ ہے، یا تو اسلام کو قبول کر لو، اسلام کے اوپر رہو، یا یہ تمہارے لیے یہ ساری دولت، یہ جائیداد، یہ گھر، یہ بار، ہماری محبتیں۔ اگر اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، ایک نوجوان لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے کی حد تک بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اور پھر اس نے کہا کہ پھر میرے اوپر ایک آزمائش کا دور شروع ہوا۔ اس آزمائش کا دور یہ تھا کہ وہ میری بہن جس کے ساتھ میں ہر روز اکٹھی سوتی تھی، اس کو ہر روز میں ای میل بھیجتی ہوں، آج تک اس کا جواب نہیں کبھی آیا۔ وہ والدین جن کی میں انتہائی زیادہ لاڈلی تھی، انہوں نے مجھ کو گھر سے نکال دیا۔ اور پھر میں نے شیخ حسین جی سے رابطہ کیا، میں نے کہا شیخ میں اس دین کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ آج مجھے کوالالمپور کے اندر آئے ہوئے کم و بیش 2 سال یا 3 سال اس نے مجھے بتایا، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹی کیا کرو گی واپس جا کے؟ کس کے پاس رہو گی؟ کہاں رہو گی؟ عزیزو، میں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بڑا، ہر میرے سوال کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے نا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی کہاں رہو گی؟ کہنے لگی انکل اللہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہنے لگی پیسوں کی کیا بات ہے، جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر ہر چیز میرے پاس ہے۔
साथियों, हम अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं, लेकिन शाह जी उस दिन खुदा की कसम मैंने अपने आप को बौना महसूस किया। मैंने कहा इस बीबी का ईमान जो है, इस बच्ची का ईमान जो है, अब्दुल मालिक तुमसे कहीं ज्यादा बुलंदतर है। मैंने पूछा मुझसे क्यों मिलने के लिए आई? कहने लगी अंकल मैं चाहती हूं बेंगलोर के अंदर दारुस्सलाम की ब्रांच खोलना चाहती हूं, मैं वहां पे आपके लिए काम करना चाहती हूं। कहने लगी कि मैं बहुत अच्छी मेरी इंग्लिश है, मैं चूंकि अखबार की एडिटर थी तो मैं चाहती हूं कि मैं आपके लिए कुछ काम करूं। मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने उससे इतनी बात कही, मैंने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, आज के बाद तुम तीसरी मेरी बेटी हो। तुम्हें पैसा चाहिए, माल चाहिए, यकीन जानिए कि उसने कहा अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बड़ा असरार किया, बहुत मजबूर किया। कहने लगी चंद किताबें जो आपकी नई किताबें हैं, कहने लगी मेरे पास आपकी सारी किताबें मौजूद हैं, चंद किताबें जो आपकी नई हैं वो मुझे आप दे दें। फिर मैंने उसके लिए दुआ की, मैंने कहा अल्लाह इस बच्ची ने तेरे दीन के लिए अपने घर को छोड़ा, अपने वालिदैन को छोड़ा, अपनी दौलत को छोड़ा, शोहरत को छोड़ा। ऐ अल्लाह इसका तू हाफिज बन जा, इसका तू मुहाफिज बन जा। बातें उसके साथ होती रहीं। हुसैन जी के घर में ही वो मुकीम थी। कुछ अरसे के बाद हिंदुस्तान वापस चली गई। मेरा राब्ता उसके साथ रहा। एक दिन मुझे उसने बताया कि अंकल एक अच्छे घराने के साथ मेरा ताल्लुक़ पैदा हुआ है और उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा है, उनका कपड़े का कारोबार है और मेरी शादी होने वाली है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मौलाना अब्दुल क़द्दूस साहब, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ लम्हात ऐसे भी आए और आते हैं जिनमें बड़ा जज्बाती होता हूँ। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं बड़ा रोया। मैंने कहा कि ये इस्लाम की बेटी की शादी है। फिर उस दिन मैंने उसको टेलीफोन किया, मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने भी उसके फ़ोन किया। मैंने उसके खामद के साथ बातें की, उसको मैं जो तसल्ली दे सकता था। फिर मैंने कहा कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरे जहेज़ के लिए। ही रिफ्यूज़, ने कहा मुझे नहीं चाहिए। यानी हैरान कुन हद तक। मेरे अजीज़ों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन को छोड़ा। हमें तो दीन मुफ्त में मिला हुआ है ना, हम तो मुसलमान घरानों के अंदर पैदा हुए, हमें क्या कदर है उस बात की। अल्लाह माशाअल्लाह। उनसे पूछें जिन्होंने अपने वालिदैन को छोड़ा, जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, शोहरत को छोड़ा, हर चीज को छोड़ा। उस अल्लाह का शुक्र है, कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि अल्लाह ने उसको बेटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपने घर के अंदर आबाद है। मैं जब भी कभी दुआ करता हूँ, हाथ उठाता हूँ अपनी दोनों बेटियों के लिए, तो तीसरी बेटी, कुछ इंडियन मुझे आते हैं ख़ास तौर पर बेंगलोर से, तो मैं उनको कहा करता हूँ कि भाई बेंगलोर के अंदर मेरी एक बेटी होती है। क्यों? इसलिए वो दावत के मैदान के अंदर काम कर रही है। उसने इस्लाम कबूल करने के बाद, वो यहाँ जाने के बाद वहाँ वो फारग नहीं बैठी है, पढ़ी लिखी, ज़हीन, इंतहाई समझदार बच्ची। वो वहाँ के इसी तरह के जो दावत के मराकज़ हैं उनके साथ काम करके इस दीन को, इस इस्लाम को आगे फैला रही है। हमारे शेख ने ये कहा था कि मैं आज की इस गुफ्तगू के दौरान उन नौ मुस्लिम जो हैं, मेरे भाइयों, कुछ बातें होती हैं क्लिक करती हैं असल में इस्लाम कबूल करने में, क्योंकि फितरत है ना, दीन फितरत है ना ये बात। ये सऊदी अरब का वाकया है कि यहाँ पर एक शख्स गैर मुस्लिम था। उसके फैक्ट्री के अंदर या जिस वगैरह वो काम करता था, कारखाने के अंदर या जिस मसना के अंदर काम करता था, वहाँ पर कोई आदमी कत्ल हो गया। यहाँ पे दूसरे लोग पकड़े गए। ये शख्स जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ये भी पुलिस को आई, आके पकड़ के ले गई। जुर्म उसका क्या? उसको यही कहा गया कि भी क्योंकि कत्ल हुआ है
لہذا اس کے اوپر بھی الزام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس کے اندر شریک ہو۔ اب یہ شخص کہتا ہے، اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جیل کے اندر اکیلا، اب میں نے کیا کروں کہ میں دعا کر رہا ہوں، مسلمان تو تھا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی میں ہندوؤں کے رب کو پکار رہا ہوں، کبھی میں عیسائیوں کے رب کو پکار رہا ہوں، کبھی یہودیوں کے رب کو پکار رہا ہوں۔ التجا میری کیا ہے، دعا میری کیا ہے، درخواست میری کیا ہے کہ میں اس جیل سے باہر نکل جاؤں۔ کہتا ہے دن کے اوپر دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے۔ کہتا ہے میرے دل کے اندر ایک دن خیال پیدا ہوا، میں نے سارے جتنے مختلف ادیان ہیں ان کے معبودوں کو پکار کے دعا مانگ کے دیکھا ہے، آج ایسا کرتا ہوں مسلمانوں کے رب کو پکار کے دیکھتا ہوں۔ خیال آیا نا دل کے اندر؟ ابھی ہمارے شیخ وہی بات کہہ رہے تھے نا۔ کہتا ہے میں نے جس طرح مسلمان ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور میں نے کہا آج میں مسلمانوں کے رب کو پکار رہا ہوں، اور اسے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، میرا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتا ہے ابھی دعا میرے زبان کے اندر ہے کہ جیلر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا فلاں، میں نے کہا یس، اس نے کہا باہر آ جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم نے ساری تحقیقات کر لی ہے، تم بری ہو، تمہارا جرم کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھیوں جانتے ہو کیا ہوا؟ یہ شخص جو ہے سیدھا جالیات کے دفتر میں آتا ہے، آ کے اس کے مدیر سے کہتا ہے کہ مجھ کو کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن کوئی اعتراض، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی اشکال، کوئی تم کوئی سوال پوچھو، تم نے کیسے؟ اس نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے کسی بات کو، میرا دل جو ہے اس کو روشن ہو گیا ہے، میں نے اپنے سچے رب سے مانگا ہے، میرے سچے رب نے مجھ کو جیل کی کال کوٹھی سے نکال دیا ہے، اب مجھ کو دوسرے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ میں آپ سے عرض کروں، اسلام کو پھیلانے کے اندر یہ جو نیو مسلم ہیں ان کا بہت بڑا، حضرت ہم نے دارالسلام نے اسپینش زبان کے اندر قرآن پاک شائع کیا ہے، تو مجھے ہماری ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کام کرتے ہیں خاص طور پر قرآن پاک کا، تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے یہ، تو کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں جب پتہ چلا کہ اس کا مترجم غرناطہ کے اندر مقیم تھا، اس کا نام عبدالغنی ملارا اس کا نام ہے، مجھے 2 دفعہ غرناطہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے عبدالغنی سے پوچھا، میں نے کہا عبدالغنی بھائی تمہاری بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں عیسائی تھا اور اصلی غرناطہ کا رہنے والا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم ایک دفعہ لندن سے گئے، ہمارا جو لندن برانچ ہے دارالسلام کی برانچ کا مینیجر عبدالوحید صاحب اور میں، ہم دونوں لندن سے گئے مالکا، ایئرپورٹ کے اوپر اترے، رات کا وقت تھا۔ تو میری خوش قسمتی کہ میں نے لندن سے اس کی گھر میں فون کیا، اس کی بیوی نے فون اٹھایا، میں نے کہا کہ عبدالغنی کو کہنا کہ اپنے ساتھ ٹیکسی لے کے آ جائے، کیونکہ غرناطہ وہاں سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ رات تقریباً 11 ساڑھے 11 بج چکے تھے جس وقت ہم مالکا کے ایئرپورٹ پر اترے، بھوک بھی بڑی لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے اترتے ہی میں نے پوچھا عبدالغنی، الحمدللہ وہ لے کے آیا ہوا تھا، ٹیکسی لے کے آیا ہوا تھا، میں نے کہا عبدالغنی ہم کہاں ٹھہریں گے؟ کہنے لگا عبدالغنی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرو گے۔ غرناطہ کے وسط کے اندر اس کا گھر تھا، اور وہی جو کبھی ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، غرناطہ وہی اسی طرح ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے۔ جو بات آپ کو بتانے والی ہے، زندگی میں ہم سب کھانے کھاتے ہیں، ابھی بھی آپ کھانا کھلائیں گے نا؟ میں نے زندگی میں جو مزیدار کھانے کھائے ہیں، اس دن وہ رات کا کھانا تھا کہ جس وقت ہم پہنچے وہاں پر، تو اس کی بیوی نے جاتے ہی ہمیں
دال کے 2 بڑے بڑے پیالے بھیجے اور ساتھ بڑی بڑی لمبی روٹیاں اور اس کے ساتھ کھانا دوسرا بھی تھا. لیکن وہ جو کھانے کا مزہ آیا، بمشکل ہم نے نماز ادا کی اور سو گئے. اگلے دن جب ہم اٹھے، چھت تھے، چھت کے اوپر تھے ہم، تو پہاڑی کے اوپر اس کا گھر تھا. غرناطہ شہر دور سے نظر آتا تھا. عبد الغنی مجھے کو پکڑ کے ایسے پکڑ کے نا میرے بازو، عبد المالک یہ جو تمہیں چرچ نظر آ رہا ہے یہ مسجد تھی، یہ مسجد تھی، یہ مسجد تھی، یہ مسجد تھی. میرے بھائیوں، ہم نے 800 سال تک اسپین کے اوپر حکومت کی، 800 سال تک. میں نے پوچھا عبد الغنی تم نے اسلام کیسے قبول کیا، مسلمان کیسے ہوئے؟ اس نے جو جواب دیا مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کا جواب بہرحال میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس نے کہا میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کسی شخص نے مسلمان نہیں کیا ہے، مجھے کسی مسلمان نے مسلمان نہیں کیا ہے، میں تو قرآن کی بدولت مسلمان ہوا. یہ اورنٹلسٹ تھا، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر مختلف جو ادیان ہیں ان کا مقارنہ کرنے کے لیے، تقابل ادیان اس کا سبجیکٹ تھا. مختلف کتابوں کا، مذہبی کتابوں کا کہنے لگا. میں مطالعہ کر رہا تھا اور میرے تھیسس کے لیے میں کہ قرآن کا مطالعہ کرنا بھی ضروری تھا. کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کا جب مطالعہ شروع کیا تو پھر کفر اور شرک اور الہات کی گرد جو ہے وہ کھٹتی چلی گئی، پھر روشنی آتی چلی گئی. وہ روشنی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. کہتا ہے کہ پھر جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے سامنے اور کوئی چوائس نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا الا یہ کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں. میری خوش قسمتی ہے، مجھے چائنا میں بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. جو میرا ایگزیکٹو تھا، میرے ساتھ جو کام کرنے والا تھا، اس کا نام اب تو یونس پول ہے، پرانا نام مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام تھا. لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ میں جس وقت، اور یہی میں بات اس کو فوکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت جو ہے وہ، ہاں جی نماز تو یار بھابیاں دا ویسے ہی بڑی لیٹ ہوندے ہوئی، ہاں جی بس انشاءاللہ جلدی ختم کر دیں گے. ورنہ ابھی تو میں نے بھائی اپنی کتاب کے اندر کتنے واقعے جو ہیں سنانے ہیں آپ کو، جلدی جان چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. میرے عزیزوں، جو بات آپ کو بتانے والی ہوں یہ ہے اسلام کو پھیلانے کے اندر یہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. دیکھیے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو قوی اور مضبوط بنائیں. مسلمان جو ہے اگر مسجد کے اندر مسلمان ہے تو مسجد کے باہر بھی مسلمان ہے. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو شخص مسلمان ہوا اور یہ میری زندگی کا پہلا شخص تھا جس کو میں نے الحمدللہ کلمہ پڑھایا. اس سے پہلے بھی خیر موقع ملا، لیکن اس نے از خود مجھے کہا، کہنے لگا عبد المالک میں چاہتا ہوں، مجھے تمہارا دین بڑا پسند ہے. میں جس وقت ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے یا میٹنگ ہوتی، میرا ایک عادت تھی اور یہی میں آپ کو میسج بھی دینا چاہتا ہوں، اسلام کی خوبیاں میں اس کو بیان کرتا. اسلام کی خوبیاں کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جاپان کے اندر کچھ لوگ صرف اس لیے مسلمان ہو گئے کہ ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ اسلام کے اندر جاپانی لوگ جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. مختلف قوموں کے عادات ہوتی ہیں نا، جاپانی قوم اپنے والدین کے ساتھ بڑی محبت، بڑی عزت، بڑی تکریم کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا کہ ان کو یہ پتا چلا کہ اسلام کے اندر والدین کا عزت اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو مسلمانوں کے نزدیک وہ والدین کا ہے. اس لیے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ جس کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، میری بھی عادت یہی تھی کہ جس وقت ہم بیٹھتے میں اس کو یہی بتاتا، اسلام جو ہے اس کے اندر چیٹنگ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے،
اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان کے ساتھ، نہیں میرے عزیزوں، میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنی دفعہ ایسے ہوا کوٹیشن غلط دی گئی، میں نے کوٹیشن کو دیکھا، میں نے کہا نہیں تم نے کوٹیشن غلط دی ہے، تم اس کے اندر لاس کر رہے ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے دیکھا عبد المالک تم نے کوئی دھوکہ نہیں دیتے، کوئی فراڈ نہیں کرتے، تم شراب نہیں پیتے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں غلط سلط کاموں کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ دین جو ہے یہ مجھ کو بڑا پسند ہے۔ میرے عزیزوں، پھر میں نے جب اس کو کلمہ پڑھایا وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 23ویں رات تھی۔ وہ رات میں نے اپنی زندگی کی سب سے سرد ترین رات دیکھی۔ ہوٹل کے اندر مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تک جس طرح شدید گرمی کی وجہ سے ایئر کنڈیشن کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسی طرح اس دن مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ شدید سردی کی وجہ سے بھی ہیٹر جو ہے، ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا نام اپنے والد محترم کے نام کے اوپر یونس رکھا۔ آج کے اس کا نام یونس پول ہے، ابھی بھی اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ یونس پول کو پھر جب میں نے کلمہ پڑھایا تو اس وقت زبان اس کی جو ہے اس کی زبان کے اوپر نہیں چڑھتا تھا یہ عربی زبان کے لفظ، بس کو میں نے ریپیٹڈ بار بار کہہ کے شاید اس کو جب میں نے لا الہ الا اللہ اس کی زبان کے اوپر چڑھ گیا تو پھر اس کی کیفیت بالکل اس طرح تھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے نا تو چلتا ہے اور پھر گر پڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ بالکل اس کی کیفیت یہی تھی کہ وہ بار بار جو ہے وہ اپنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی وہ غلط پڑھتا ہے، پھر میں اس کی تصحیح کرتا ہوں، پھر وہ صحیح پڑھتا ہے، کبھی غلط پڑھتا ہے، کبھی صحیح پڑھتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اس کو فون کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہماری جو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس حق کو قبول کیا ان کی داستانیں بہت ہیں۔ چلیے ایک اور واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خاتون کا واقعہ ہے، چائنا کے اندر میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس اعتبار سے جو لوگ جانتے ہیں دارالسلام کو، تھوڑا سا ہم نے ایجوکیشنل ٹرائز بنائے ہیں بابا سلام کے نام سے، ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس کے لیے میں کم و بیش 25 سے 30 مرتبہ چائنا گیا، دفتر اب بھی ہمارا ملازم ہے وہاں پر مسلمان۔ لمبی سٹوری ہے لیکن جو بات آپ کو بتانے والی ہے کہ وہاں پر انڈونیشیا سے ایک چائنیز نژاد چینی عورت تھی، وہ اسی کمپنی کے اندر، وہ بھی وہی جو ہم بنانے کے لیے ایجوکیشنل ٹرائز بنانے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ اس کا خامد اس کے ساتھ تھا۔ ملاقات ہوئی اس کے ساتھ۔ مجھے عام طور پر چائنیز کو انگلش وغیرہ نہیں آتی ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس نے مجھے بتایا رمضان شریف آنے والا تھا۔ اس نے کہا مسٹر مجاہد مجھے پتا ہے کہ آپ کا مقدس مہینہ رمضان آنے والا ہے، تو کہنے لگی کہ باوجود اس بات کے کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں بھی روزے رکھتی ہوں۔ یہ بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا اچھا تم روزے رکھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میرے پاس جس طرح میرا سٹاف ہے وہ سارے کا سارا مسلمان ہے، تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، میں بھی روزے رکھ لیتی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں جب عید آتی ہے تو ہمارا ملک جکارتا کی رہنے والی تھی، اس نے کہا کہ ہمارا ملک جو ہے غریب ملک ہے، تو میں یہ کرتی ہوں کہ عید کے پیکٹ بناتی ہوں اور وہ جو یتیم گھرانے ہیں ان کے اندر جا کے ان پیکٹوں کو تقسیم کرتی ہوں، عیدیاں تقسیم کرتی ہوں۔ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو میں قربانی کرتی ہوں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ جو ساری صفتیں ہیں یہ تو مسلمانوں والی صفتیں ہیں کہ تم چیریٹی کے کام کرتی ہو، روزہ بھی رکھ لیتی ہو۔ اس نے کہا کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرا ڈرائیور مسلمان ہے، تو جمعے کا وقت ہوتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ تم ایسا کرو کہ مجھے یہاں مسجد کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو میں اسے کہتی ہوں کہ تم ایسا کرو
کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھتی ہوں تم جا کے نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے اوپر اس کے خامد، ایسے ہی میں نے گفتگو کے دوران میں نے کہنے لگا اگر میں نے کہا اسلام کو پھر قبول کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اس کے خامد سے کہا، میں نے کہا تم اسلام قبول نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب، اس کے خامد نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا کہ عبد المالک تم پہلے آدمی ہو جس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے، اس سے پہلے ہمیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام کو قبول کرو۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ بھائی اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تم میرے مسلمان بھائی بن جاؤ گے، یہ تمہاری بیوی جو ہے میری مسلمان بہن ہوگی۔ حالات آگے بڑھتے چلے گئے، آہستہ آہستہ دین کی طرف ان کو میں دعوت دیتا رہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک دن وہ آیا کہ جس دن اس کا نام جائنا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو گئی تو میں اپنی والدہ کے نام پر، میری والدہ کا نام رضیہ تھا، تو میں نے کہا تمہارا نام رضیہ ہوگا۔ اس نے کہا میرے خامد کا نام کیا ہوگا؟ میں نے کہا تمہارے خامد کا نام حسن ہوگا۔ تو بہرحال جو بات آپ کو بتانے والی ہے کہ وہ وقت آیا کہ الحمدللہ ایک دن وہ، اس کے کئی یعنی سفروں کی بات ہے، ایک دن آئی تو اس نے دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا، مجھے بڑی غیر معمولی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی آیا ہے سعودی عرب سے، تو میں سر پہ دوپٹہ لے کے آئی ہوں آج۔ میں نے کہا بہن پھر ایسا ہے، انتظار کیوں کرتی ہو؟ زندگی کے کیا اعتبار ہے؟ کہنے لگی ٹھیک ہے کل میں اسلام قبول کر لوں گی۔ اگلا دن آیا، اسی دفتر کے اندر جس میں ہم کام کر رہے تھے، دو ہمارے، ایک ملازم ہمارا چائنیز، ایک ہمارا یہاں سے انجینئر گیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو جب کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھتے ہوئے تھوڑی سی اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کہا بہن آج تم مجھ سے بہتر ہو، مجھ سے افضل ہو۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا تمہارے سارے گناہ معاف ہیں، پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کے سب معاف ہیں۔ شاہ جی اس عورت کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کہنے لگی واقعی یہ بات درست ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، میرے سارے گناہ معاف ہیں۔ میں نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد تم مجھ سے بہتر ہو، اس لیے ہم تو پاپی ہیں، ہم نے ساری دنیا، اللہ جانتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مجھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ عمرو بن العاص پتہ ہے نا، الدہار عرب کے سب سے زیادہ جو ذہین اور فطین آدمی ان میں سے ایک تھے۔ مکے کا سب سے ذہین آدمی عمرو بن العاص۔ نجاشی کے پاس جو سفارت گئی ہے نا، اس کے اندر پیش عمرو بن العاص ہی تھے، گفتگو کے ماہر، انتہائی ذہین آدمی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس وقت اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، آپ نے پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ کہا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کہا پھر ہاتھ آگے بڑھاؤ، بیعت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ہاتھ بڑھایا، عمرو بن العاص نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ ذہین آدمی تھا نبی۔ آپ نے پوچھا عمر کیوں اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں گارنٹی چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں سارے معاف ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تو یہ معلوم نہیں ہے، ہجرت جو ہے اور اسلام جو ہے جب آدمی قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، واقعات، باتیں بہت ساری ہیں۔ اتنی بات اپنے آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا۔ ہمیں موقع ملتا ہے یہاں پر اپنے کیمپوں کے اندر رہنے کا۔ ہمارے ساتھ بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں اس ملک کے اندر، جہاں اور بہت ساری خوبیاں، بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہ کام دعوت کا بھی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے
अपने आप को मुकम्मल मुसलमान बनाएं, नमूना वतन मुसलमान हो। वो बात ना हो जो हमारे दोस्त अब्दुल गनी मिलारा ने मुझसे कही थी, नहीं, बल्कि हम कौलन फेलन अमलन हर लिहाज से सही मुसलमान हों। ये जो जकार्ता के अंदर और ये श्रीलंका और ये हिंदुस्तान के इलाकों के अंदर इस्लाम गया है, वहाँ पे तो कोई वहाँ पे वो मुसलमानों की फौज तो नहीं ना गई। ये हमारे बुजुर्ग थे, तुज्जार, सादिक, मजदूक, सच्चे ताजर, ईमानदार ताजर, अपने अखलाक के साथ उन्होंने ये सारी पट्टी जो है इसको मुतस्सर किया और ये सबको मुसलमान किया। आपके लिए भी मौका है, आपके इर्द गिर्द। और मैं ये उस बात को कहूँगा, हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे मकातब जालियात, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इस हुकूमत को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने ये मकातब जालियात बनाए हैं। वहाँ भी आपको लिटरेचर मुफ्त मिल जाता है, छोटी छोटी किताबें हैं। हो सकता है कि एक छोटी सी किताब जो है वो किसी की जिंदगी का रुख मोड़ने के अंदर जो है मौसर किरदार अदा कर दे। आहिस्ता आहिस्ता टारगेट बनाए, टारगेट। अगर कोई गैर मुस्लिम है उसको मुसलमान बनाए, अगर कोई बद अकीदे वाला है उसके साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। हज़रत मुझे एक शख्स ने आके बताया कि आपके हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की एक तंजीम है, देखिए टारगेट्स है ना, हिंदुओं की एक तंजीम है जिसका काम यह है कि उन्होंने सिर्फ एक नौजवान मुसलमान लड़की को खराब करना है। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं? उसका सिर्फ काम यह है कि एक आदमी को, एक नौजवान को टारगेट, एक हिंदू को टारगेट देना है कि आपने किसी एक मुसलमान बच्ची को खराब करना है। अजीजों, वो काफिर हैं, वो जहन्नम के राही हैं। तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी टारगेट मुकर्रर करें, मैंने इस शख्स को मुसलमान करना है, मैंने इस शख्स को मुअहद करना है, मैंने इस शख्स को नमाजी बनाना है, मैंने इसको कुरान की कुछ आयात सिखानी है। अपने टारगेट मुकर्रर करें और इसका अजर सवाब जो है यकीनन आपको अल्लाह से मिलेगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।